صوفے پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور نرگس کے بتائے ہوئے نائٹ کلب کا نمبر ملانے لگی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف کال جلد ہی ریسیو کر لی گئی۔ ظاہر ہے کال آپریٹر نے ریسیو کی تھی۔ میں بابو روشن کے گھر سے نرگس بول رہی ہوں۔ اس نے آپریٹر کی ہیلو کے جواب میں کہا، بابو روشن اس وقت کلب میں موجود ہیں، پلیز انہیں ذرا لائن پر بلا دیں۔ ٹھیک ہے، میں ہولڈ کیے ہوئے ہوں۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے کلب کے آپریٹر کو اپنے بجائے نرگس کا نام کیوں بتایا تھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی دی تو کنیا کماری نے قدرے مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا، بابو روشن، میں کنیا کماری بول رہی ہوں، لیکن تم میرا نام مت لینا۔ ہاں، میں نے ہی آپریٹر کو اپنا نام نرگس بتایا تھا۔ اپنے نام سے فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس وقت تمہاری کوٹھی پر موجود ہوں۔ ہاں، ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ کسی کو بتانے یا ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ روشن بابو تقریباً 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، آؤ وہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں رتنا بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بھی رتنا کے قریب آ گئے۔ میں تو رتنا کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کنیا کماری سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ راستے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اب بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ آ کر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ میں نے کنیا کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ نہ بھی آتی تو میری جان خطرے میں رہتی۔ اس نے جواب دیا، تم نے بیلا کی بات سنی تھی؟ میرے بارے میں بھی اس کا ارادہ نیک نہیں تھا۔ تم لوگ کہیں فرار ہو جاتے اور میں پکڑی جاتی تو وہ لوگ مجھے اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیتے۔ ان اذیتوں سے تو بہتر یہی ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں۔ مجھے یہ حوصلہ تو رہے گا کہ تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو۔ تمہاری بات سننے کے بعد ہی تو میں نے تم لوگوں کے ساتھ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پناہ دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ کنیا کماری نے جواب دیا، میں نے تم دونوں میں سے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ میں نے ماؤنٹ ایو میں چند مہینے رتنا دیدی کے ساتھ کام کیا تھا۔ وہ صرف چند مہینوں کا ساتھ تھا، مگر رتنا دیدی کی شخصیت نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا، اور اس روز اپنے ریسٹورنٹ میں اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اگر مجھے پہلے یہ معلوم ہوتا کہ پولیس کو جن لوگوں کی تلاش ہے وہ تم دونوں ہو، تو بھی میں دیدی کی وجہ سے تم لوگوں کی مدد ضرور کرتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے تم لوگوں کو شعبہ سے ملا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ میرا دل تو اب بھی کانپ رہا ہے، لیکن تم لوگوں کی جگہ میں ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی۔ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا ہی پڑتی ہے۔ دیدی نے تو بڑی مہربانی کی ہے کہ اس حرام زادی کو زندہ چھوڑ دیا۔ رائفل میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اسے بھی اڑا دیتی۔ تم اکیلی بھی یہاں آ کر پناہ لے سکتی تھی، ہمیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے بابو روشن ہمیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دے۔ میں نے کہا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کنیا کماری نے جواب دیا، اور جہاں تک تم لوگوں کو ساتھ لانے کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تم میری قوم کے بنیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہو۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ یہاں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے اگر تم چاہتے تو مجھے اکیلی اور بے سہارا چھوڑ کر جا سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی میرا احساس ہے، میری مشکلات کا احساس ہے۔ اسی لیے تو تم نے بلا جھجک میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور دیکھو اب ہمارا یہ ساتھ کب تک رہتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نرگس کو اس دروازے سے برآمد ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی لا رہی تھی، جس پر چائے کے علاوہ دیگر لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ چائے ختم ہونے کے بعد نرگس برتن سمیٹ رہی تھی، کال بیل کی آواز گونج اٹھی۔ نرگس ٹرالی وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنیا کماری بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور جالی سے باہر جھانکنے لگا۔ برآمدے میں اندھیرا ہی تھا۔ کنیا کماری وہیں پلر کے قریب رک گئی اور نرگس تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف چلی گئی۔ گیٹ کھلا اور سفید رنگ کی ایک شاندار کار اندر داخل ہوئی، جو آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی پورچ میں آ کر رک گئی۔ انجن بند ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت آدمی کار سے نکل کر برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے نقوش واضح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن قد و قامت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ خاصا اسمارٹ آدمی ہے۔ وہ جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوا، ستون کی آڑ میں کھڑی ہوئی کنیا کماری کی سرگوشیانہ آواز ابھری، روشن بابو ادھر، میں یہاں ہوں۔ روشن بابو چونکنے والے انداز میں آواز کی سمت مڑ گئے۔ میں دروازے کی جالی سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ کنیا کماری ستون کی آڑ سے نکل آئی تھی۔ اوہ کنیا، تم یہاں ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ تمہارا فون سن کر تو میں پریشان ہو گیا تھا۔
روشن بابو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ خیریت ہی نہیں ہے روشن بابو، کنیا کماری کی آواز سنائی دی۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا اور رازداری سے تمہیں فون کرنا پڑا۔ ویسے مجھے افسوس ہے، میں نے فون کر کے کلب میں تمہاری تفریح غارت کر دی اور تمہیں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ کلب کی تفریح پر لعنت بھیجو، روشن بابو کی آواز سنائی دی اور اس نے آگے بڑھ کر کنیا کماری کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ معاملہ بہت سنگین ہے روشن بابو، کنیا کماری نے کہا۔ اس وقت نرگس بھی گیٹ بند کر کے برآمدے میں آ چکی تھی۔ وہ برآمدے میں رک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ انہیں نرگس سے کوئی حجاب نہیں تھا۔ بی بی، تم اندر مہمانوں کے پاس چلو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، کنیا کماری نے نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ روشن بابو بولا۔ کیسے مہمان؟ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں وہی بتانا چاہتی ہوں، کنیا کماری نے جواب دیا۔ نرگس کو دروازے کی طرف آتے دیکھ کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ نرگس نے اندر داخل ہو کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور برتن سمیٹ کر ٹرالی دھکیلتی ہوئی کچن والے دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں رتنا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ برآمدے کی طرف سے کنیا کماری اور روشن بابو کی خسر پھسر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر کوئی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ رتنا بھی مضطرب دکھائی دے رہی تھی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں نے اس طرف دیکھا۔ کنیا کماری اور بابو روشن اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی کمر میں بازو حائل کر رکھے تھے۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بات بن گئی تھی۔ بابو روشن اونچے لمبے قد، صحت مند جسم اور سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت واقعی متاثر کن تھی۔ اپنی طرف آتا دیکھ کر میں صوفے سے اٹھ گیا۔ یہ روشن بابو ہیں، کنیا کماری نے تعارف کرایا۔ یہ ناجی اور یہ رتنا دیدی۔ میں نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا، لیکن روشن بابو نے دونوں باہیں پھیلا دی۔ ارے ظالم، اپنوں سے اس طرح تو نہیں ملتے، آ میرے سینے سے لگ جا۔ اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لپٹا لیا۔ اس کے انداز میں واقعی بڑی گرم جوشی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سے الگ کر کے دونوں باہوں سے تھامے رکھا۔ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک بار پھر سینے سے لپٹا لیا۔ مجھے کنیا کماری نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ مجھے الگ کرتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کر یقین تو نہیں آتا کہ را کی کمر تم نے توڑی ہے، مگر صورتحال دیکھ کر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیوی جی، آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ تم جیسی حسین عورت اتنی بہادر ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے حسن سے ہی بڑے بڑے سورماؤں کو چت کر سکتی ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے تو عورت واقعی قیامت بن جاتی ہے۔ وہ نرگس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ قریب آئی تو روشن بابو بولا، بی بی، یہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن یہاں ان کی موجودگی کی خبر اس بنگلے کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کیا مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے روشن بابو؟ نرگس نے کہا۔ اچھا تو اب کافی پلاؤ ہم سب کو، روشن بابو نے کہا۔ نرگس کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ رتنا کنیا کماری کے ساتھ اور روشن بابو میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن کے اوپر سے لا کر کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا کنیا کماری تم لوگوں کو یہاں لے آئی۔ پورے شہر میں پولیس اور بلیک کیٹس کی گاڑیاں دوڑتی پھر رہی ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ قیامت کیوں مچی ہوئی ہے، روشن بابو کہہ رہا تھا۔ میرے بارے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غیر مذہب کی لڑکیاں تمہارے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتی ہیں، تو میں تو مرد ہوں یار، تمہارا بھائی ہوں، ہمارا دین کا رشتہ ہے، تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ بڑی مہربانی ہے بابو روشن، میں نے کہا، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو ہم ابھی یہاں سے جانے کو تیار ہیں۔ ہمیں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے۔ ارے تمہارے لیے تو اپنی جان بھی حاضر ہے، روشن بابو نے کہا۔ میرا آدھے سے زیادہ خاندان پاکستان میں ہے، زیادہ لوگ کراچی میں مقیم ہیں۔ مجھے معلوم ہے را کے تربیت یافتہ دہشت گرد وہاں کیسی تباہی پھیلا رہے ہیں۔ چند مہینے پہلے ہمارے خاندان کے 2 لڑکے بھی ان کی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سنا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھ کے چائے پی رہے تھے کہ دہشت گرد گولیاں برساتے ہوئے نکل گئے۔ وہاں 5 لڑکے خاک و خون میں لوٹ گئے تھے۔ 9 عمر تھے وہ سب کے سب۔ 16-17 سال کیا عمر ہوتی ہے یار۔ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، ان میں 2 لڑکے ہمارے خاندان کے تھے۔ ذرا سوچو ان گھروں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ پاکستان میں را کے تربیت یافتہ دہشت گردوں نے تباہی پھیلا رکھی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تربیتی کیمپ یہیں راجستھان میں ہے۔ اس کا انکشاف تو اس وقت ہوا جب تم نے ماؤنٹ ایو کی پہاڑیوں میں اس کیمپ کو تباہ کیا تھا۔
ہندو سرکار نے اگرچہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کیمپ میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی جو پاکستان جا کر دہشت گردی پھیلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد تمہاری سرگرمیوں کی خبریں باقاعدگی سے اخباروں میں چھپتی رہیں۔ اکیلے آدمی نے راہ کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہونے کے باوجود بڑی دلچسپی سے خبریں پڑھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں میرے دل میں بھی ایک دو مرتبہ خواہش ابھری تھی کہ کاش تم سے میری ملاقات ہو سکتی، لیکن یہ خواب ہی تھا، اور مجھے خوشی ہے آج اس خواب کی تعبیر مل گئی، اور تمہارے ساتھ رتنا دیوی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانیت اور سچائی کا ساتھ دینے والے اب بھی موجود ہیں۔ ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ، عیسائی، یہ تو شناخت ہے، اصل مذہب تو انسانیت ہے، جس کے لیے اس قسم کے لوگ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی تعداد اگرچہ کم ہے، مگر ان کا وجود تو ہے، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں روشن بابو، رتنا نے کہا۔ روشن بابو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نرگس کافی لے آئی۔ نرگس نے سب کے سامنے کافی کا ایک ایک کپ رکھ دیا۔ ایک کپ وہ خود لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ روشن بابو نے کافی کی ایک چسکی لی اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دن کے وقت میں تو گھر پر کم ہی رہتا ہوں، لیکن یہ بی بی دراصل یہی اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالکہ ہے۔ تم لوگوں کا خیال رکھنا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف اسے کہہ دیجیے۔ ہماری ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم یہاں ڈسٹرب نہ ہوں۔ میرا مطلب ہے یہاں آپ کے دوستوں کی آمد و رفت۔ تم لوگ جب تک یہاں رہو گے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ روشن بابو نے میری بات کاٹ دی۔ اگر میرا کوئی دوست ادھر آ بھی گیا تو بی بی اسے سنبھال لے گی۔ ویسے اطمینان رکھو، یہاں کسی کو تم لوگوں کی موجودگی کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ویسے وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے 2-4 روز میں ہنگامے ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے تو تم لوگوں کو اپنے پہاڑی والے بنگلے پر منتقل کر دوں گا۔ وہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں، تم لوگ آرام سے وہاں رہ سکو گے۔ یہ ہنگامے 2-4 دنوں میں ٹھنڈے ہونے والے نہیں ہیں روشن بابو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر عام آدمیوں کا معاملہ ہوتا تو یہ بات مختلف ہوتی، لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ بلیک کیٹس کے 2 کمانڈو بھی ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے۔ کیا 2-4 دن میں ہنگامے سرد ہو سکتے ہیں؟ مجھے کنیا دیوی نے بتایا تھا، روشن بابو نے کہا۔ بلیک کیٹس فورس قائم تو کسی اور مقصد کے لیے کی گئی تھی، لیکن اب یہ ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے۔ اس فورس پر بھی راہ کا قبضہ ہے، اور راہ والے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نرگس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ 1-2 منٹ فون پر بات کرتی رہی، پھر روشن بابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کلب سے تمہارا فون ہے، سوشیلا بات کرے گی۔ روشن بابو نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، چند منٹ تک بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ دیا اور نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کلب میں ویکنڈ کے لیے ایک پروگرام بن رہا تھا، اس کے لیے مجھے بھی ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آج اس سلسلے میں سوشیلا سے میٹنگ تھی، لیکن وہ اس وقت تک نہیں پہنچی تھی۔ اب فون پر اس سلسلے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے معذرت کر لی ہے کہ میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکوں گا، میرے بجائے پرتاپ سنگھ کو لے لیا جائے۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے، نرگس نے کہا۔ تم کسی پروگرام میں بے شک حصہ نہ لو، لیکن اس وقت اگر کلب چلے جاؤ تو تمہیں شہر کے حالات کی خبر مل سکتی ہے۔ گڈ آئیڈیا، روشن بابو کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس وقت 12:30 بجے ہیں، میری واپسی میں 2-2:30 بج سکتے ہیں، تم مہمانوں کے آرام کا بندوبست کرو۔